اللہ کے نبی کی سیرت کی محبت، اللہ کے نبی کی سنت کی محبت، نمازوں کی محبت، صدقہ و خیرات کی محبت، نیکیوں کی محبت اس دل میں نہیں آ سکتی. یہ تاریکی، اجالا اور اندھیرا یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. آپ ذرا سوچئے، گمان کیجیے، یہ جو دل کا مسئلہ ہے وہ قرآن کریم کا مسئلہ ہے جو کہ برکتوں والی اور عصمت والی کتاب ہے. اگر کوئی دنیا کے اندر کوئی مختلف پرہیزگار بندہ ہو، یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے الحمدللہ سب اللہ رب العزت کی توحید کے قائل ہیں، اگر کوئی یہاں پر ڈسکو کی طرف آپ کو دعوت دے، بار کی طرف آپ کو دعوت دے کہ وہاں پر آپ جانا آپ پسند کریں گے؟ یہ بتائیے، آپ کا ضمیر گوارا نہیں کرے گا کہ ہم اس کے اندر قدم رکھتے ہیں، کیونکہ وہ سیدھے اور صاف ستھرے طور پر وہاں پر اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کے کھیل کھیلے جا رہے ہیں اور اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور بے حیائی اور بے شرمی کے حدیں پار کی جا رہی ہے، شراب وہاں پر پی جا رہی ہے، بے حیائی عریانت وہاں پر عام ہے. اب ذرا بتائیے، ہماری غیرت نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر داخل ہو جائیں؟ قرآن ہمارے سیاہ دل کے اندر کیسے داخل ہو؟ قرآن ہمارے گناہوں والے دل کے اندر کیسے داخل ہو؟ قرآن کو، اللہ کی یاد کو ہم کیسے اپنے دل کے اندر اتاریں گے کہ ہمارا دل گناہوں سے معمور ہے، ہمارا دل گناہوں سے بھرا ہوا ہے؟ تو کہیں نہ کہیں ہماری جو بہت ساری پریشانیاں ہیں روزمرہ زندگی کی، وہ ہمارے بہت سارے ایسے معاملات کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے رجوع نہیں کرتے، ہم دنیا سے امید لگاتے ہیں اور دنیا ہی میں الجھے رہ جاتے ہیں. آپ کو اگر امید لگانا ہے، آپ کو اگر اپنے گناہوں کی معافی چاہیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر سکون ہو، تو اللہ رب العزت سے آپ مطالبہ کیجیے کہ جتنی مرتبہ انسان دنیا میں لوگوں کے ہاتھ پیر جوڑتا ہے، دنیا میں لوگوں کے پیر پڑتا ہے، دنیا میں لوگوں کے پیچھے پڑتا ہے، اتنی دیر اگر وہ اللہ رب العزت سے مطالبہ کر لے، اللہ رب العزت سے رجوع کر لے، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو کے اللہ سے معافی مانگے اور اللہ رب العزت سے اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سامنے ڈیلی اگر پیش کر دے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے معاملات بولیں. تو یہ چیزیں دیکھی جا چکی ہیں، دیکھنے کو ملی ہے کہ ابھی ایک جو ہے مولانا ہمارے یہاں پر مدنی صاحب آئے تھے کچھ وقت پہلے، مولانا شعیب مدنی صاحب، ان کا ایک جو کنٹینر ہے پورا کا پورا ان کا بزنس ہے، اس کا اس کو کوٹا اسٹور، تو وہ گرے تو وہ جو ہے پورا پورا عمدہ ہو گیا اور وہ تمام اس کا نقصان ہو گیا. جتنا بھی مال تھا تقریباً 30 سے 35 لاکھ روپے کا مال اس کے اندر تھا، ان تمام کا نقصان ہو گیا. لیکن انہوں نے غم نہیں کرا، انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے معاملہ رکھا اور اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کی اور اللہ سے جو ہے اس معاملے کا سولوشن مانگا. ان کے ایک دوست کا فون آیا سعودی سے کہ یار سننے میں آیا تیرا نقصان ہوا، بولے کہ ہاں ذرا بہت نقصان ہو گیا. پھر اللہ رب العزت ہے، اللہ کا مجھے بھروسہ، اللہ رب العزت اس کو مکمل کرنا. اس شخص نے، اس دوست نے کہا کہ کتنا نقصان ہوا، بولے کہ اتنا نقصان ہو گیا. تو وہ سارا کے سارا نقصان جو ہے میں اٹھاتا ہوں کہ میری طرف سے جتنا نقصان ہوا مجھے بتا دو، میں دیتا ہوں. وہ تمام کے تمام پیسہ اس نے دیا اس دوست نے. تو یہ اللہ والوں کے لیے کون راستہ آسان کرتا ہے؟ نہ راستہ آسان کرتا ہے. تو اللہ والے آج بھی دنیا میں موجود ہیں اور ان کے لیے راستے آسان ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ والے مطالبہ کس سے کرتے ہیں؟ اپنی بات کس کے سامنے رکھتے ہیں؟ آسمان والے رب کے سامنے رکھتے ہیں. اس رب کے سامنے رکھتے ہیں جو کہ واقعی میں دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے اور تمام معاملات کو بڑی آسانی کے ساتھ اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل بتائی جاتی. تو اسی لیے اللہ رب العزت سے ہمیں اپنے معاملات اس کے سامنے رکھنے ہوں گے اور اس سے توبہ استغفار کرنے ہوں گے، کیونکہ وہی ذات ہے جو استغفار اور توبہ کو قبول کرنے والی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اسی حدیث میں جو دل پر جو نقطہ پڑ جاتا ہے، فَذَلِكَ رَانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، کہ یہ وہ نقطہ ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید اپنی کتاب کے اندر کیا. فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، تو قیامت کے دن یہ لوگ اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے، اپنے رب سے بچنے میں. یعنی جن کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، زنگ لگ گیا ہے، یہ کون سے دل ہے جو گناہ کر کر کے کالے پڑ گئے، اور پھر وہ کل قیامت کے دن اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے، اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے. بھائی اگر آپ کی دوستی ہے، آپ کا دوست اگر آپ کو دین سے روکتے ہیں تو گویا کہ آپ غلط سنگت میں ہو. اگر آپ کا دوست آپ کو قرآن کی تلاوت نہ کرنے دے اور کہے کہ چلا گیم کھیلے، تو سمجھ جاؤ کہ آپ جو ہے کس راستے پر چل رہے ہو، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ ہے.
کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے لیکن ہردوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پٹیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے لیکن دوست نے کہا کہ چلو ہمیں اتنی دور چلنا ہے، وہاں پر جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر کام کو تمام کر کے آ رہے ہیں، 20-30 کلومیٹر گاڑی چلا کے جا رہا ہے لیکن نماز پڑھنے نماز کا ہم نے خیال نہیں رکھا. تو یاد رکھیے کہ ایک شخص جو ہے کس کے دن پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دن پر ہوتا ہے. اور کل جو درسن میں بیان ہوا تھا کہ کل دوست جب وہ ہولنا کی ہوگی تو کسی کام نہیں آنے والا، بلکہ اللہ للکارے گا کہ آج تیرا کوئی دوست تیرے کام نہیں آتا. تو سوچ لے کہ تیرا کوئی دوست آج کام آ جائے گا، کوئی کام نہیں آنا والا. تو کام کیا چیز آئے گی؟ توبہ استغفار آئے گی. کہ اگر ہم نے توبہ کی یہاں پر تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہمارے دوست کے ساتھ مل کے ہم نے دین کا مذاق بنا رہا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق دے دے، اس کو بھی توفیق دے، اور اللہ رب العزت اس کو بھی دین پر لیتا ہے. تو اگر قیامت کے دن اپنے رب سے اگر حجاب میں رہنا ہے تو گناہوں پر اصرار کرنا، نعوذ باللہ. اور اگر اپنے رب کا دیدار کرنا ہے تو گناہوں سے ہمیں استغفار کرنا ہے. گناہوں کی وجہ سے علم کی برکت بھی چھین لی جاتی ہے. ایک انسان کے پاس آج علم نہیں، علم حاصل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ایک انسان علم حاصل کرتا بھول جاتا ہے، قرآن کے ترجمہ پڑھتا بھول جاتا ہے، حدیث سے کہیں یاد کرتا بھول جاتا ہے، اس کا ذہن نہیں لگتا. علم کی برکت چھین جاتی تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام مالک کے پاس گئے علم حاصل کرنے کے لیے، امام مالک جو ہے استاد امام شافعی کے، اور امام شافعی استاد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے. تو جب امام شافعی کا امام مالک نے جو ہے امتحان لیا، ایگزام لیا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑا ذہین بچہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے تیرے دل میں ایک نور ڈالا ہے اور بہت عمدہ فہم تجھے دیا ہے، گناہوں سے اپنے اس نور کو تو برباد مت کر. مطلب علم جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، اور ان کو یہ پہلے ہی انہوں نے تلقین کر دی کہ یہ جو تیرے پاس علم ہے یہ ایک ہی چیز تجھ سے چھین سکتی ہے، ایک ہی چیز تجھ سے دور کر سکتی ہے. ایک ہی چیز تیرے علم کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے، اور وہ کیا ہے؟ گناہ. تو جتنا گناہ کرے گا اتنا علم تجھ سے چھینتا جائے گا. تو جتنی بار گناہ کرے گا تیرے علم کی برکت ختم ہو جائے گی. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اسلاف کس طریقے سے جو ہے ایک دوسرے کو ٹریٹ کیا کرتے تھے اور گناہوں سے کس قدر وہ بچا کرتے. اسی لیے فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں بدعتی کی صحبت اختیار کرنے سے حکمت نصیب نہیں ہوتی. نئے لوگ بدعتی کی صحبت اختیار کرتا ہے اقوال زرعی میں سے، تو اس کو حکمت نصیب نہیں ہوتی. تو بدعتی کی صحبت اختیار کرنے سے بچے، بلکہ اس کی صحبت اگر اختیار کرے تو دعوت کی غرض سے کرے کہ اس کی بات مجھے نہیں سننی ہے، اس کے ماحول میں مجھے نہیں ڈلنا، بلکہ اس کو جو ہے مجھے دین کی بات اس تک پہنچانی. تو اس نیت سے، اس غرض سے جو ہے اس کی صحبت اختیار کریں. اور بغیر علم کے اگر ہم دین کا کام کریں گے، دعوت کا کام کریں گے، تو بجائے اس کی اصلاح ہو اختلاف زیادہ ہو. اس لیے ہم علم حاصل کریں کہ دین کا کام کریں. کیونکہ پھر جب ایک انسان بغیر علم کے بحث کرتا ہے تو اس کے پاس علم جتنا اس کے پاس رہتا ہے، یہ دلائل رہتا ہے، دو چار وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ بحث میں الجھ جاتا ہے، اور بحث میں الجھ کر لڑائی میں الجھ جاتا ہے. اب وہی اگر علم ہوتا تو وہ شخص مان سکتا تھا. علم نہیں ہے، بحث ہوئی، لڑائی ہوئی، وہ شخص کبھی نہیں مانے گا. اب آپ دوسری بار 10 سال بعد علم بھی حاصل کر لیں، آپ کو وہ نہیں مانے گا. کیوں نہیں مانے گا؟ کیونکہ آپ نے پہلی بار میں کیا کرا؟ سارے وکٹ ایک ساتھ ہوئے. آپ نے پہلی بار میں کیا کرا کہ اس کو مطلب پوری طریقے سے آپ نے جو ہے آپ اپنی طرف اس کو کھینچنا تھا، متاثر کرنا تھا، مختصر جو آپ کے پاس تھا وہ بتانا تھا. لیکن آپ نے پہلی بار میں اس کے اوپر جو آپ کے پاس تھا سب الٹا سیدھا بیان کر دیا، بے ترتیب بیان کر دیا. دعوت کی ایک ترتیب سے دی جاتی ہے. دعوت دینے کا ایک اسلوب ہے، ایک حکمت ہے. اور وہ چیز حکمت کب حاصل ہوگی؟ جب ہم علم حاصل کریں گے. اور علم کب آئے گا؟ جب ہم گناہوں سے بچیں. تو یہ سب کڑیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی. یہ تو تھی توبہ کے اور استغفار کے تعلق سے چند گفتگو. اب انشاءاللہ ہم حیا کے تعلق سے تھوڑی سی چند گفتگو انشاءاللہ 15-20 منٹ اس کے اوپر کریں. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ رب العزت حیا کرنے والوں کو، شرم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور توبہ کرنے والوں کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، یہاں پر اللہ نے توابین کا ذکر کیا کہ اللہ کی پسند ہے توبہ.
اللہ کی پسند ہے استغفار کہ توابین، توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. گناہوں کا اللہ رب العزت نے بلیک نہیں لگایا کسی کے اوپر یا گناہوں کے لیے کسی کو نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ آپ گناہ کر رہے ہو توبہ کرو، فوراً توبہ کرو، میں معاف کرنے والا ہوں. سامعین حضرات، تو اللہ رب العزت توبہ کو بھی پسند کرتے اور پاکیزگی کو بھی پسند کرتے، حیا کو بھی پسند کرتے. طہارت و پاکیزگی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، یہ پاکیزگی جو ہے یہ نصف ایمان ہے، یہ آدھا ایمان ہے. روحانی پاکیزگی کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروجیکٹ پیش کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات کا متلاشی ہے کہ اس کو روحانی پاکیزگی مل جائے، وہ روحانی طور پر پاک ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ حیا کو اختیار کرے. کس چیز کو اختیار کرے؟ حیا کو اختیار کرے. ایک حیا اور ایک شرمناک کی چیز، ایک انسان کو اللہ رب العزت کے نزدیک سے اپنے لیے روحانی طور پر پاکیزگی کا مکمل بندوبست کرے. کیا چیز ہے وہ ہے حیا. آج کے اس درس میں مختصر یہ بھی دیکھیں گے کہ حیا یہ کیا ہوتا ہے. حیا یہ شرمندگی، انسان غلط سوچ، غلط فکر، غلط ارادے، غلط نیت اور برے اعمال کو پیش کرنے سے پہلے شرما جائے، اس سے پہلے ہی وہ رک جائے، اس کے اندر یہ حیا آ جائے، اس کے اندر یہ شرم آ جائے کہ یہ میں جو میری غلط سوچ ہے اس کو میں یہی روک دیتا ہوں، غلط فکر ہے، غلط ارادہ ہے، غلط نیت ہے اور برے اعمال ہے، اس کو مجھے کرنا نہیں، یہ میرے لائق نہیں ہے. یعنی یہ تمام اعمال جو ہے، مطلب کوئی ایک انسان کوئی زبان سے کوئی بات بولے یا پھر کچھ اور کہے یا پھر کسی اور کیٹیگری میں ہو، کسی اور معاملات کے اندر ہو، کچھ کام کرنے جا رہا ہے، کچھ گناہ کا کام کرنے جا رہا ہے، تو اس سے پہلے اس کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ یہ کام میرے لائق نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں حیا. تو اس کے دماغ میں کیا آ گیا؟ شرمندگی آ گئی. حیا کا جو مطلب ہے وہ ہے باز رکھنا، تر و تازگی اور روکنا بھی ہے. اس لیے حیا کی تعریف کرتے ہوئے جرجانی بیان کرتے ہیں کہ وانقباض النفس من الشر او من اي شيء وتركه فضلا عن الرغب فيه، کہ جب بھی انسان زندگی کے کسی ایسے پہلو پر اس کی نظر پڑے، سوچ پیدا ہو، فکر پیدا ہو یا عمل اختیار کرنا چاہتا ہو جس میں برائی ہو، تو وہ اس سے رک جائے. اس چیز کو کیا بولتے ہیں؟ اس چیز کو حیا بولتے ہیں. اور جو شخص اگر اس وجہ سے بھی نہیں رکتا تو اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے. کم سے کم انسان کو آخرت کی شرمندگی کی وجہ سے اپنے گناہوں سے رک جانا چاہیے. ان الشر الندامۃ ندامۃ یوم القیامہ. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل دنیا کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو جمع کرے گا، اور یہاں پر فرمایا کہ ان شر الندامۃ ندامۃ یوم القیامہ، کہ سب سے بڑی شرمندگی جو ہوگی وہ قیامت کے دن کی شرمندگی ہوگی، کہ اس سے بڑی کوئی شرمندگی نہیں ہوگی. ایک انسان سب سے زیادہ شرمسارا وہاں پر ہوگا، کیونکہ وہاں پر جو ہے تمام کے تمام لوگ جمع ہوں گے، ہر ایک کے سامنے اللہ رب العزت آپ کے ایگو کو واضح کر دینا. حیا کی قسم ہے، پہلی قسم حیا کی ہے حیا الجنایا. اگر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اگر اس کا ایمان تازہ ہو تو وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اس کو چھپا لیتا ہوں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے اور میری حیا کے اوپر انگلی اٹھے اور آئندہ سے میں اس گناہ کو نہیں کروں گا. آدم علیہ السلام سے جب بھول ہو گئی، جنت کا لباس جب حضرت آدم علیہ السلام سے چھین لیا گیا تو فوراً بھاگے، اور جب بھاگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی کہ یا اے آدم افرار منی، کہ کیا تو مجھ سے بھاگتا ہے، کہ کیا تو مجھ سے فرار ہوتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا قالا یا رب بل استحیا منک، یہ میرے رب نہیں بلکہ میں تجھ سے شرم کرتا ہوں اس لیے بھاگ رہا ہوں. ایک انسان کو شرم آتی ہے اپنے گناہوں سے، گناہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، لیکن وہ ایک دم سے بھاگ رہے ہیں اس لیے کہ ان کو شرم آ رہی.
شرم کی وجہ سے وہ اپنے گناہ سے بھاگ رہے ہیں، یعنی اپنے گناہ کی وجہ سے وہ شرمندہ ہے۔ دوسری جو قسم ہے کہ وہ حیا التکثیر، انسان باوجود اس کے کہ پوری زندگی نیکی کے کام کرے پھر بھی اللہ رب العزت سے اس کو حیا آتی، اس کو اللہ رب العزت سے حیا آتی۔ وہ فرشتے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ کہ جو حکم ان کو دیا جاتا ہے ان کو پورا کے پورا عمل میں لاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ آسمان سے آوازیں آتی ہیں کہ اس کے اوپر بوجھ بہت ہے، اس کے اوپر بوجھ بہت ہے، کہ بہت فرشتے اس کے اوپر عبادت کرتے ہیں۔ فرشتوں کا اتنا بڑا سیلاب، انکاؤنٹیبل فرشتے اللہ رب العزت کی طرف سے آسمانوں کے اوپر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، لیکن قیامت کے دن فرشتے خود کہیں گے ما عبدناک حق عبادتک سبحانک، کہ اللہ رب العزت ہم نے تیری عبادت کے حق کو ادا نہیں کیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو فرشتے یہ زندگی بھر عبادت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو جو ہے اس مطلب جو ہے اس بات پر شرم ہے کہ ہم نے جو ہے عبادت کے حق کو ادا نہیں کیا، ہم نے اس کو مکمل نہیں کیا، اور پاک دامن ہونے کے باوجود، نیکوکار ہونے کے باوجود، متقی ہونے کے باوجود ان کو جو ہے اللہ رب العزت سے حیا آتی، شرم آتی۔ اب اگر ہم دیکھیں ہمارے اعمال، تو ہمارے اعمال کے حساب سے ہمیں کتنی شرم اللہ رب العزت سے آنی چاہیے۔ ہمارے اعمال کے بنسبت اگر دیکھا جائے تو ہمیں کتنی حیا جو ہے ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے کہ ہم کتنے عمل کر رہے ہیں۔ اور فرشتوں کی اتنی تعداد ہے آسمانوں کے اندر کہ جو ایک مرتبہ بیت العزت کا طواف کر لے تو اس کا قیامت تک نمبر نہیں آنے والا، اتنی تعداد جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت میں لگی ہوئی آسمانوں کے اندر۔ تیسری جو قسم ہے حیا کی وہ ہے حیا الکرم۔ تو یہ حیا ایک کرامت کی حیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو یہ والی حیا نصیب فرمائے کہ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ والی حیا موجود ہے کہ زبان کو کھولنا ہی نہیں، زبان کو کھولنا ہی نہیں۔ مطلب جب ایک انسان بے حیائی کی بات کرتا ہے، برائی کی بات کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، ایک انسان کے دل میں اس کی نیت اگر غلط ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو بند رکھے۔ اپنی زبان سے اگر غلط الفاظ نکالتا ہے تو اپنی زبان کو بند رکھے، اپنی زبان سے اگر چغلی غیبت کرتا ہے تو اپنی زبان کو کیا رکھے، وہ بند رکھے، اپنی زبان سے اگر اونچی آواز میں باتیں کرتا ہے تو اپنی زبان کو بند رکھے۔ تو یہ حیا الکرم ہے، یہ حیا کی ایک قسم ہے۔ ایک انسان جو ہے اپنی زبان سے جب بھی بولے تو اچھی بات بولے، ورنہ وہ کیا رہے، خاموش رہے۔ اور یہ صفت کس کے اندر تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت موجود تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر جو ہے وہ خاموش رہا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ زبان جو ہے یہ سب سے زیادہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیز، یاد رکھیں کہ تلوار سے دیا ہوا زخم یہ وقت کے ساتھ بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا جو زخم ہے وہ ایک دم بھرتا نہیں ہے۔ زبان کا زخم جو ہے، زبان سے جو زخم ملتا ہے وہ ایک دم نہیں بھرتا ہے، یاد رکھیں اس بات۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو کس قدر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش مزاج تھے، کہ اللہ کے نبی کو زیادہ بولنا بھی پسند نہیں تھا اور زیادہ اٹھ پٹانگ باتیں کرنا بھی پسند نہیں تھا۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام جو ہے ولیمے پر تشریف لے کر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا کہ کھا لو تو تشریف لے جاؤ۔ یعنی اللہ کے نبی کو عشاء کے پہلے سونا اور عشاء کے بعد زیادہ گفتگو کرنا پسند نہیں تھا، کہ عشاء کے بعد زیادہ گفتگو نہ کی جائے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النوم قبلها والکلام بعدها، کہ اللہ کے نبی نے عشاء کے پہلے سونے کے لیے ہمیں منع کیا ہے اور عشاء کے بعد جو ہے ہمیں گفتگو کرنے کے لیے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، سوائے 4 چیزوں کے پہلی چیز اپنی بیوی سے گفتگو، ایک بندہ جو ہے اپنی بیوی سے گفتگو عشاء کے بعد کر سکتا ہے۔ دوسری چیز گفتگو کرنا ہے، غیبت نہیں کرنا، اور نہ ہی غیبت کو سننا ہے، چاہے وہ کسی کے بھی تعلق سے ہو، چاہے وہ گھریلو کام کے تعلق سے ہو، چاہے پڑوسی کے تعلق سے ہو، یا پھر کسی رشتہ دار کے تعلق سے ہو، یا کہیں کسی شادی میں گئے کچھ غلط ہو گیا ان کے ساتھ اور پھر آ کے 2 گھنٹے تک رات کو اسٹوری سنائے۔ یہ ساری چیزیں کس چیز میں آ گئی؟ یہ غیبت میں آ گئی، یہ گناہ کے کاموں میں آ گئی۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ بیوی سے گفتگو ایک شخص کر سکتا ہے۔ دوسری اکرام للضیف، کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی عشاء کے بعد کر سکتا ہے۔ تیسری چیز کسی علم کی بات اگر ایک انسان کرنے بیٹھے تو ولی فجر تک کرے وہ کر سکتا ہے،
علمی گفتگو ایک انسان کر سکتا ہے، جیسے ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اس حدیث کی کیٹیگری میں بھی آتی ہے کہ علم کی بات ہم یہاں پر بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ امت اسلامیہ کے نفع کے لیے ہمیں بات کرنا کہ کئی مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بیٹھتے اور امت اسلام کے لیے بات کرتے، امت اسلام کے نفع کے لیے بات کرتے، اسلام پہنچانے کی بات کرتے، دعوت و تبلیغ کی بات کرتے، اور بات کرتے کرتے فجر ہو جایا کرتے۔ تو یہ والی چیزیں اگر ہیں تو ہم جو ہے عشاء کے بعد گفتگو کر سکتے ہیں، نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا کہ عشاء کے بعد زیادہ گفتگو کی جائے۔ اور آج ہماری سب سے زیادہ گفتگو کب ہوتی ہے؟ عشاء کے بعد ہوتی ہے کہ عشاء بعد ہوتے پھر چلاؤ بھائی ملتے ہوٹل پہ بیٹھتے ہیں، چلاؤ بھائی کٹی پہ بیٹھتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر لمبی گفتگو ہوتی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم فکر کرتے کس چیز کے لیے، کہ اسلام کی تبلیغ کی بات کرتے، دین کی بات کرتے، دعوت کی بات کرتے، امت مسلمہ کے حالات کی بات کرتے کہ ابھی کے حالات میں دور جدید میں ہمیں کیا ایکشن لینا چاہیے، کیا ہمارا پلان ہونا چاہیے، کس تعلق سے ہمیں ریئیکشن کرنا چاہیے، کیا عمل ہمیں کرنا چاہیے، کس طریقے سے نوجوانوں کو ہمیں تیار کرنا چاہیے، کس طریقے سے جو ہے ہمیں اپنے آپ کو ٹریننگ میں لانا چاہیے، ہمارا ایک معمول ہونا چاہیے، ہماری ایک بیٹھک اس تعلق سے ہونی چاہیے کہ ہم بیٹھے اور منصوبوں پر بات کریں، ہم اسلام کے منصوبوں پر بات کریں۔ یہ والی بیٹھک ہماری ہونی چاہیے، تو یہ باعث اجر بھی بنے گا، یہ ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بھی بنے گا، اور اس سے کیا ہوگا؟ اسلام بھی پلے گا اور پھولے گا۔ آج آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس شہر ہے، اگر کوئی 10-20 کلومیٹر دور اور وہاں پر 100 سے 200 گھر مسلمانوں نے برباد کر دیا گیا، تباہ کر دیا، مسلمانوں کو مارا گیا، کاٹا گیا، اور اس کے باوجود آپ جو ہے رات کو بیٹھ کر پٹیوں پر بے حس کی طرح وہی بیڑی اور سگریٹ پی رہے ہو، وہی باتوں میں الجھے ہوئے ہو، تو اس بات کے حتی الامکان ہے کہ وہ بات آپ تک بھی آ کر پہنچ جائے، وہ چنگاری آپ کو بھی آ کر جلا دے۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جو ہے بیٹھے اس چیز کے لیے بات کریں، اس معاملے پر غور کریں، ایسا ہوا جو آخر کیا وجہ تھی، کیا مسلمانوں کی طرف سے کمزوری ہے، ایسا ہو رہا ہے، عملی کمزوری ہے تو اس عملی کمزوری کو ہم دور کریں، دینی کمزوری ہے، دینی کمزوری کو ہم دور کریں، اللہ سے دوری ہے، اللہ سے ہم قریب ہو جائیں، دنیا کا ڈر ہے، دنیا کے ڈر کو نکال کر ہم اپنے ذہن میں سے پھینک دیں۔ اگر گھر جلا بھی دیے جائے تو آپ ان کے انٹرویو دیکھیے، مطلب کیونکہ کیا ہوتا ہے مسئلہ، اس چیز کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے کل سے یہاں پر آئے تو ہم ان سے لڑ لیں، ڈائریکٹ یہ کر لیں، لیکن آپ ان کے انٹرویو دیکھیے جن کے گھر جلا دیے گئے کہ کس طریقے سے رو رہے ہیں، دل دلا رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ بھائی ابھی تک تو دین کی اشاعت کے لیے کوئی کام آپ کے پاس تھا نہیں، اللہ سے دوری اس قدر تھی کہ اللہ کو پورے بلائے بیٹھے تھے، اور اللہ کی طرف سے چھوٹی سی مار پڑی، اس پہ آپ کا یہ معاملہ ہو گیا، اور پھر اس کے باوجود بھی ڈر اس قدر ہے ظالم حکومت سے کہ بس اس کے کیا کہنا ہے۔ تو مطلب دو طرفہ وہاں ہے، ایک تو یہ کہ یہاں پر ظالموں کا ڈر مسلط ہو گیا، ذہن کی بیماری دل میں آ گئی، موت کا ڈر اور مال سے محبت، دنیا سے محبت، اور دوسری چیز کیا ہوئی کہ جو رہائش تھی وہ بھی تباہ کر دی گئی۔ تو کم سے کم ہم اتنے اپنے دماغی استر پر، ذہنی استر پر اتنے ہم مضبوط ہو کہ جب ہمارے اوپر تکلیف آئے، پریشانی آئے، تو اس وقت بھی ہم جو ہے ہم مایوس نہ ہو، ہم بے چین نہ ہو، بلکہ ہم ڈرے تو کس سے ڈریں؟ اللہ رب العزت سے ڈریں کہ بھائی اللہ رب العزت کا یہ حکم تھا، اس کی طرف سے یہ ہوا ہے، تو جا کر وہ پریشانی دراصل پریشانی کہلائی، نہیں تو پھر ہم کس چیز کے لیے رو رہے ہیں؟ ہم یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد جب گھر ہمارا توڑ دیا گیا، اب ہم باہر کھڑے اور انٹرویو دے رہے ہیں کہ دیکھیے ہمارا گھر توڑ گیا، یہ نہیں، بلکہ وہاں سے کھڑے ہو گیا ہمیں میسج دینا ہے کہ یہ جو مصیبت ہمارے اوپر آج آئی ہے نا، یہ ہمارے دین سے دوری کی وجہ سے آئی، ہم دین سے دوری، کہ کیا ہم دین کی دعوت دینے کے لیے نکلے تو مصیبت آئی، بلکہ مصیبت اس لیے آئی کیونکہ ہم نے دین کا کام کرا ہی، ہم نے دین کا علم حاصل ہی نہیں کیا، اس لیے ہم پر مصیبت آئی۔ اس لیے مصیبت نہیں ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے تھے، وہ مصیبت آنا الگ ہے، ایک ہوتی ہے آزمائش اور ایک ہوتا ہے عذاب، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ آزمائش اس بندے پر آتی ہے جو بندہ دین کا کام کرتا ہے، جو توحید کا کام کرتا ہے، جو ایمان پر ہوتا ہے، جو نمازی ہوتا ہے، جو حاجی ہوتا ہے، جو غازی ہوتا ہے، جو تمام رکنوں کو ادا کرے، جب اس کے اوپر حج فرض ہو جائے تو حج کو کرے، جب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اس زکوٰۃ کو نکالے،
وہ دین کا علم جو اس کے اوپر فرض کر دیا گیا اس کو حاصل کرے، اس کے بعد پھر وہ دین کا کام کرے، پھر دینی کام کرنے کے بعد جب اس کو کفار کی طرف سے پریشانی آئے تب اس کو آزمائش بولے۔ ہم نے آزمائش کس کو سمجھ لیا کہ ہم نے کبھی نماز کا طریقہ ہی نہیں سیکھا، ہم نے دعاؤں کو مکمل نماز کی سیکھا ہی نہیں، ہم نے کبھی جو ہے قرآن کو پڑھ کر کھول کر کبھی اس میں اپنا غور و فکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، کبھی ہم نے اللہ رب العزت سے توبہ استغفار نہیں کی، ہم نے وہ معاملات پیدا نہیں کیے، اور پھر اچانک سے ہمارے اوپر جو ہے حملہ ہو گیا، ہمارے گھر بار ٹوٹ گیا، اور پھر ہم نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آپ کی جائے گی، جبکہ سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوئی بتائیے آپ؟ سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوئی؟ کس کی ہوئی؟ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام کی ہوئی، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر جو ایمان میں جتنا کمتر ہوتا گیا ان کی آزمائش ہوگی۔ تو آزمائش تو ان کی ہوتی ہے کہ جن کا ایمان اعلیٰ ہوتا ہے، جن کا ایمان کمتر ہوتا ہے ان کے لیے تو عذاب ہوتا ہے، ان کے لیے تو اللہ کی طرف سے مار ہوتی ہے۔ یہ فٹکار ہے دونوں طرف سے کہ جس طریقے سے بنی اسرائیلیوں کے اوپر ایک عذاب اللہ نے ایسا بھی بھیجا تھا تو اس وقت کے کفار نے ان کو گھروں میں گھس کے مارا اور گھروں سے نکال کے ان کو مارا، یہ والا عذاب بھی بنی اسرائیل میں آیا تھا۔ اس لیے آیا تھا وہی وجہ کہ آج ہمارے اندر وہ تمام معاملات پائے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ان چیزوں پر ہمیں گفتگو جب تک ہم نہیں کریں گے، جب تک ہم جو ہے ہماری خود کی فکر، ہماری جو ہے گھر کی اصلاح کی، امت کی فکر ہم نہیں کریں گے، تب تک ہم صرف اسی طریقے سے پٹیوں پہ بیٹھ کے کیا کریں گے؟ باتیں کریں گے، اور اسی طریقے سے کوئی دینی مجلس ہوگی وہاں پر بات ہوگی تو ہمیں وہاں پر جو ہے وقت دینے میں بڑی مشکل ہوگی۔ لیکن وہیں پر آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی پارٹی یا ووٹ ہو جائے اگر، ایک بندہ صبح 7 بجے گیا تو بھلے شام کو 7 بجے تک بھی نہیں آیا تو چلے گا کوئی بات، اس وقت اس کے پاس ایکسکیوزز نہیں ہے، بہانے نہیں ہے۔ اس وقت یہ بہانہ نہیں ہے کہ گھر والی چلائے گی، یہ والا بہانہ نہیں ہے کہ بھائی ماں باپ بولیں گے کہ صبح سے شام تک کہاں رہا، یہ والا بہانہ نہیں کہ مجھے کام پر جانا، مجھے دھندے پہ جانا، یہ والا بہانہ نہیں کہ مجھے بھائی ایک ڈیل گریک کرنی ہے، یہ والا بہانہ نہیں کہ بھائی مجھے جو ہے سائڈ پہ جا کے پھر کوئی اور کام کرنا ہے، بلکہ لیکن جب جو ہے دینی مسائل آئیں گے، دینی معاملات آئیں گے، انسان کے پاس یہ تمام کی تمام چیزیں آ جائیں گی، سب ایک ساتھ مہیا ہو جائے گی، سارے اسباب ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے اس کو دین کا کام کرنے سے کیا کر دیں گے؟ روک دیں گے۔ پھر بنیادی چیزیں ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آزمائش آئے، جو جس کا اللہ نے قرآن کے اندر تذکرہ کیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قریب ہم لوگوں کو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم خوف کے ذریعے آزمائیں گے، ہم ڈر کے ذریعے آزمائیں گے، ہم بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، ہم مالوں میں کٹوتی کے ذریعے آزمائیں گے، ہم پھلوں میں کٹوتی کے ذریعے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور آپ بشارت دیجیے ان کو جو صبر کرنے والے، جو صبر و تحمل سے کام لینے والے۔ تو اس آیت کی کیٹیگری میں اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے اوپر آزمائش آئے تو ہم جو ہے بنا ڈرے ڈٹے کھل کے دین کا کام کریں، ہم کسی سے نہیں دبے، کسی سے نہیں ڈرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا، اور اس امت کے تمام ایک ایک فرد کو، ایک ایک مسلمان کو، فرد واحد کو بھی کس سے ڈرنے کا حکم دیا؟ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا شرک ہے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں قوم کے سامنے اور قوم کو جو ہے اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، باپ آزر خلاف ہے، گھر والے خلاف ہے، پورا شہر خلاف ہے، پورا گاؤں بستی سب خلاف ہے، اس کے باوجود توحید کی دعوت دی، اٹھا کر آگ میں ڈالا گیا، آگ تیار کی گئی، آگ کے اندر ڈالا گیا، لیکن اس وقت تک بھی وہ کس سے ڈرے؟ اللہ سے ڈرے۔ اور پھر کس نے راستہ نکالا ان کے لیے؟ اللہ نے راستہ نکالا۔ بھائی موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ فرعون آ گیا ختم کر دے گا، جان سے مار دے گا، تو ڈر جائیں اس سے، لیکن وہ نہیں ڈرے۔ وہ کس سے ڈرے؟ وہ اللہ سے ڈرے، اور ان کے لیے راستہ کس نے نکالا؟ اللہ نے نکالا۔ یعنی مثال صرف ایک ہی کافی ہے کہ انسان کی زندگی کو تبدیل کرنے، ایک ہی مثال، اللہ سے ڈر کی مثال ہے۔ ایک انسان صرف کس سے ڈرے؟ اللہ رب العزت سے ڈرے، اور دعوت و تبلیغ کے اور دین کے کام کو انجام دے۔ بات حیا کی چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اتنا پیارا تھا کہ عرفناہ فی وجہہ، صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول کے غصے کو جو ہے ان کے چہرے سے پہچان لیا کرتے، یعنی وہ چلا چھوڑ گالی گلوچ نہیں کیا کرتے،
نعوذ باللہ، یا پھر کچھ اور الفاظ نہیں نکالا، باقی پھر کیا ہوتا تھا ان کے چہرے سے ہم غصے کو پہچان لیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاء الکرم تھی. جبکہ ہم میں سے ہر ایک اگر ہم دیکھیں غصے میں ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، بھائی کچھ لوگ جو ہے جماعت کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، کچھ لوگ گھر والوں کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، کچھ لوگ بازار میں اچھے رہتے ہیں. بھائی جس کا جہاں پر اچھا پڑتا ہے، جس کو جہاں سے فائدہ ہوتا ہے وہ شخص وہاں اچھا رہتا ہے. اور اس کے بعد پھر جہاں پر باہر نکل کے آتا ہے تو گھر کے اندر بات کس چیز سے ہوتی ہے، چلا چھوٹی سے ہوتی ہے. بھائی کوئی بیوی کو چلا رہا ہے، کوئی بچوں کو الٹا سیدھا بول رہا ہے، کوئی ماں باپ پہ جو ہے غصہ کر رہا ہے. یہ بتائیے آپ کہ حیاء الکرم اس کے اندر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ ہمیں جو ہے اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہوگا. حیاء الحشمہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ان کے گھر میں جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. اللہ کے نبی کے داماد یعنی حضرت علی کے پاس ایک سوال تھا جو کہ حساس مسائل کے متعلق تھا. تو جب ان کو وہ سوال جو ہے اللہ کے نبی سے پوچھنا تھا تو انہوں نے کسی صحابی کو بلایا، ان سے کہا کہ آپ یہ سوال جو اللہ کے نبی سے پوچھ لینا، میں سن لوں گا اور مجھے جو ہے مسئلہ معلوم ہو جائے. انہوں نے اس صحابی کو بلایا، ان صحابی کو بھیجا، انہوں نے سوال پوچھا، انہوں نے سن لیا، ان کو مسئلہ معلوم ہو. تو یہ حیاء الحشمہ ہے کہ نہ تو تکبر کرنے والا عالم بن سکتا ہے اور نہ ہی شرم، نہ ہی بے شرم ایک انسان کوئی ہے اگر تو وہ عالم بن سکتا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ لیجیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تکبر نہیں تھا کہ انہوں نے اس صحابی کو بلا کر بول دیا کہ آپ پوچھ لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ پوچھیں، میں پوچھوں ایک. اس کے بعد آخری جو حیا کی قسم ہے وہ ہے حیاء العزہ و شرف. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام مالک کے پاس پڑھنے بیٹھے تو وہ پانی کا جب گلاس اٹھاتے تو بڑے آہستگی سے اٹھاتے، جب اس کو پیتے تو بڑے دھیرے سے پیتے، جب کوئی ورق پلٹتے تو بڑے دھیرے سے پلٹتے اور کہتے کہ یا اللہ یسمعو وہ آیا کہ میرا استاد مجھے پڑھا رہا ہے، میرا استاد مجھے تعلیم دے رہا ہے اور اس کی فکر میں کوئی خلل نہ آ جائے، اس لیے میں یہ تمام کام دھیرے سے کرتا ہوں. یہ بھی ایک حیا ہے. یہ تمام حیا جتنی بھی حیا ہوتی ہے ایک انسان کے اندر محبت پیدا کرتی ہے. مطلب ایک انسان، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذرا غور کیجیے، ہماری جماعت میں کچھ لوگ حیا کرنے والے ہیں، تو حیا کرنے والوں کو آپ کس طریقے سے، آپ کے ذہن میں ان کا کیا امیج ہے، کیا پکچر ہے بتائیے. بڑے اچھے لگتے ہیں نا، لیکن آپ ذرا سوچئے کہ اگر آپ حیا نہیں کرتے تو سامنے والے کے دماغ میں آپ کی کیا پکچر ہوگی، آپ کی کیا امیج ہوگی. یہ چیز بڑی معنی رکھتی ہے کہ انسان کی دائی کے، کہ دائی کا جو کردار ہے، اس کی حیا ہے، یہ مکمل ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی حیا سامنے والے پر افیکٹ پڑتی ہے. تو سب سے پہلے جو ہے اسلاف جو ہے نا، وہ اپنے بچوں کے اندر جو سب سے پہلی چیز پیدا کرتے تھے وہ حیا پیدا کرتے تھے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ رب العزت جب تک زندہ رہے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، جب ہم موت ہوئے سال میں ہوتے کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور اس سے راضی ہو. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.